जन्नत के पत्ते। उसने अपना लीमू के रंग का फ्रॉक पहना जो एक दफ़ा जहान के घर पहन कर गई थी, और गीले बाल खुले छोड़कर सिंगार मेज़ के सामने आ खड़ी हुई। अभी उसने परफ्यूम की शीशी उठाई ही थी, बहारे अकब में ज़ोर से चीखी, ये क्या कर रही हो? क्या? वो उसके अचानक चिल्लाने पर डर कर पलटी। तुम बाहर जाने से पहले परफ्यूम लगा रही हो? बहारे ने बेयकीनी से पूरी आंखें खोल के उसे देखा। हाँ, क्या हुआ? आयशा गुल कहती है अच्छी लड़कियां बाहर जाने से पहले इतना तेज़ परफ्यूम नहीं लगाती। तुम ये बॉडी स्प्रे लगा लो, मगर परफ्यूम नहीं। अल्लाह ताला नाराज़ होता है। वो बहुत खफगी से डांटती हुई हया के साथ आ खड़ी हुई और फिर एड़ियाँ ऊंची उठाकर खुद को आईने में देखती स्कार्फ लपेटने लगी। हया ने एक हाथ में पकड़े परफ्यूम को देखा और फिर ज़रा सा खफ्त से उसे रखकर बॉडी स्प्रे उठा लिया। हलीमा आंटी के लॉन में चांदनी बिछी थी। वो मरकज़ी जगह पर बैठी थी और सारे छोटे बड़े बच्चे उनके गिर्द नीम दायरे की सूरत में बैठे थे। वो तीनों जिस वक्त दाखिल हुई, एक जगह से बच्चों ने फ़ौरन जगह छोड़कर दायरा बड़ा कर दिया। हलीमा आंटी ने एक नर्म मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाल कर सर को जुम्बिश दी। वो तीनों साथ साथ बैठ गईं। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के धुतकारे हुए शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। किरात करने वाला बच्चा सुनहरी बालों वाला तुर्क था जिसने सर पर जालीदार टोपी ले रखी थी। बाकी बच्चे खामोश थे। वो अपनी बारीक मधुर आवाज़ में पढ़ रहा था, आप ईमान लाने वाली औरतों से कह दें कि वो अपनी निगाहें झुका कर रखा करें और अपने काबिल सतर अज़ा की हिफाजत किया करें। वो जो जमाई रोकती इधर उधर देख रही थी, एकदम गड़बड़ा कर सीधी हो बैठी, और वो अपनी जीनत जाहिर न करें सिवाय उसके जो खुद जाहिर हो जाए। कामसिन बच्चे की आवाज़ ने सारे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। हर सू एक सहर सा तारी हो रहा था। हया ने बेइख्तियार सर पे ओढ़े दुपट्टे से कान ढके जिनमें उसने मोती वाली बालियां पहन रखी थीं, वही मोती जो जहान के सीप से निकले थे। बहारे ने उसे एक एक मोती दोनों बालियों में परो दिया था। तीसरा मोती हया ने संभाल कर रखा था और उन्हें चाहिए कि अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरबानों पे डाले रखा करें। किसी मामूल किसी कैफियत में उसने गर्दन झुका कर देखा। उसका शेफॉन का दुपट्टा उसके सर पर तो था, लेकिन गर्दन पे उसने मफलर की तरह लपेट रखा था। कदरे खफ्त से उसने दुपट्टा खोलकर शानों पर ठीक से फैलाकर लपेटा। इस वक्त सिवाय हुक्म मानने के उसे कोई चारा नजर नहीं आया था। ये आयशा की बातें नहीं थीं जिन पर उलझकर उनको जहन से झटका जा सकता। ये हुक्म बहुत ऊपर आसमानों से आया था, वहाँ से जहाँ इनकार नहीं सुना जा सकता था, जहाँ सिर्फ सर झुकाया जाता था। तुर्क बच्चा अपना सबक ख़त्म कर चुका था। हलीमा आंटी ने बहारे को इशारा किया। वो अपना कुरान सामने किए ताऊज़ पढ़कर अपना सबक पढ़ने लगी। अल्लाह नूर है, आसमानों का और ज़मीन का। उसके नूर की मिसाल एक ताक की तरह है जिसमें चिराग है। चिराग फानूस में है। फानूस गोया एक चमकता हुआ तारा है। वो एक बबरकत जैतून के दरख्त से रोशन किया जाता है। ना मशरिक है ना मगरिब, करीब है कि उसका तेल रोशन हो जाए, और अगर उसे आग भी ना छुई हो, नूर है नूर के ऊपर। अल्लाह अपने नूर की तरफ रास्ता दिखाता है जिसे वो चाहता है। लॉन में एकदम बहुत सी रोशनी उतर आई थी, जैसे चमकता चांद पूरे उफ़क़ पे छा गया हो, जैसे सोने के पतंगे हर सू आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहे हों।
جیسے نیلا آسمان سنہری قندیلوں سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ اس طلسم میں گری سحر زدہ سی ہوئی سنے جا رہی تھی، بہاریں پڑ رہی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سیراب کی مانند ہے۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان ان دیکھی مشعلوں سے روشن تھا۔ چاندی کی مشعلیں وہاں روشن نہیں تھیں، مگر وہاں روشنی تھی، نور تھا اوپر نور کے، یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے۔ پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی۔ دور مرمرا کی لہریں کناروں پر سے پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھیں، واپس اپنے اندھیروں میں۔ کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، قندیلیں غائب ہو گئیں، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے، بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ حلیمہ آنٹی اب ان کی طرف ہی آ رہی تھیں، مگر وہ اپنی جگہ سن ہی بیٹھی، کہیں بہت اندر گم تھی، اپنی ذات کے اندھیروں میں۔ اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا سجائی نہ دیتا۔ اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھی رہی۔ ہوٹل گرینڈ بیوک ادا کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامہ سے دور وہ ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرا کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرنسپل سیکرٹری تھی۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا، جب وہ تازہ ترکی کا ایک شہر چھوڑ کر استنبول آئی تھی۔ ازمیر چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پہ یہ جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبد الرحمن پاشا نہیں تھا، اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی، مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نرم سی صبح میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پر رکھتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل گیا تھا۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش خلق اور سادہ لو سا آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورانٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا۔ اس کے عام سے حلیے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص بیوک ادا کے رئیسوں میں سے ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا۔ دیمت عبد الرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور وہ آفس عبد الرحمن کی دسترس میں چلا گیا۔ عبد الرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا کہ کوئی چوں بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ وہ اس کی سیکرٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں مٹا سکتی تھی۔ اسے عبد الرحمن پاشا کے سوا چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ ARP اپنی کوئی اور سیکرٹری رکھی ہوئی ہوگی جو اس کے معاملات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور
آفس میں کیا ہوتا ہے وہ اسے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے تھا، مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے اس بند دروازے پر ڈالی جس پر ARP کی تختی لگی تھی، اور ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے کی نچلی در سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبد الرحمن واپس آ گیا ہے؟ کب؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔